و تعالیٰ نے کسی کو زبردستی جہنمی نہیں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زبردستی جنتی بھی نہیں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، جنت اور جہنم حاصل کرنے کے لیے ہمیں آزاد چھوڑا ہے۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم چاہیں تو جنتی اعمال کر کے، جنتی عقائد اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی بنائیں، اور ہم چاہیں تو منمانی حیوانی شیطانی زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو جہنمی بنائیں۔ تو انسان فطری طور پر نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، ہاں اللہ رب العالمین کی یہ رضا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اسی میں ہے کہ اللہ کے بندے ہدایت کو قبول کریں، اللہ کے بندے نصیحتوں کو قبول کریں، اللہ کے بندے اعمال صالحہ اختیار کرتے ہوئے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ ہے، لیکن انسان کی اپنی مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے وہ اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے، ناشکرہ بندہ بن جائے، انسان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، اہل جنت ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر یہ آیت کریمہ نازل کر کے ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ ہم دنیا کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے اس کے اوپر فریفتہ نہ ہوں، دنیا کی چاشنی، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی یہ ہریالی اور یہ دنیا کی مٹھاس میں اپنے آپ کو گما نہ دیں اور اللہ کو فراموش نہ کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسی بات کی نصیحت کی کہ ہم دنیا کی حقیقت کو جانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدر و منزلت کو بھی جانیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین انبیاء کو بھیجا، انبیاء و رسل کے جماعت کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو عقل و شعور عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کو بھی ظاہر کر دیا، حلال بھی ظاہر کر دیا، حرام بھی ظاہر کر دیا، جائز اور ناجائز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ کانت بنی اسرائیل فی النساء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا ہری بھری ہے، بے شک دنیا میٹھی ہے، دنیا رنگین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر تمہیں اپنا جانشین بناتا ہے۔ تو فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دیکھو تم دنیا کے فتنے سے بچنا، دیکھو تم عورتوں کے خواتین کے فتنے سے بچنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دو فتنوں کی اس حدیث پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا فإن أول فتنة كانت بنی اسرائیل فی النساء، تو فرمایا کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر جو فتنہ اٹھا تھا وہ خواتین کے تعلق سے تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اکثر یہ دعا ارشاد فرمائی ہے جو بڑی جامع اور پیاری دعا ہے، ہم سب کے زباں جد ہونی چاہیے اور ہمارے اعمال کے اندر وہ اتر جانی چاہیے، ہمارا عمل اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑی جامع دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو دنیا میں ہمیں خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما،
खैर के अंदर माल भी है, खैर के अंदर दुनिया की नेमतें हैं, दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐ हमारे रब, तू दुनिया में हमें खैर और भलाई अता फरमा, तू आखिरत में हमें खैर और भलाई अता फरमा, और ऐ हमारे रब तू हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की सिखलाई हुई ये दुआ कसरत के साथ पढ़ते थे कि दुनिया की भी भलाई मांगते थे, आखिरत की भी भलाई मांगते थे। दुनिया की दौलत, दुनिया की नेमत और आखिरत की दौलत और आखिरत की नेमत के आप तलबगार थे। तो क्या मतलब कि ये दुनिया की जो दौलतें हैं, दुनिया के जो मालो आसाइश हैं, जो सहूलियात हैं, क्या ये फितना है? नहीं नहीं, बात यह है कि दुनिया के माल को, दुनिया की आसानियों को, दुनिया की सहूलियात को, दुनिया की नेमतों को हासिल करने के लिए बंदा जब जायज और नाजायज के दरमियान तमीज ना करे, हलाल और हराम के दरमियान तमीज ना करे, बस दुनिया के पीछे भागता जा रहा हो, माल पैसा चाहे जैसा ऐसा जब हो गया इंसान, तो फिर वो जो है दुनियादार हो गया, वो दुनिया के फितने में मुब्तला हो गया, वो माल के फितने में मुब्तला हो गया। और ऐसे ही शख्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तइस अब्दुद दीनार, तइस अब्दुद दिरहम, के हलाकत है, बर्बाद हो गया दीनार का बंदा, दीनार दिरहम दीनार का बंदा हलाक हो गया। मेरे भाइयों, तो हम दिरहम दीनार के बंदे न बने, बल्कि अल्लाह के बंदे बने कि माल को हासिल करें और हासिल करते वक्त उसके लिए हलाल और हराम का ख्याल करें, जायज और नाजायज का ख्याल करें। हम खेती बाड़ी कर रहे हूँ, तिजारत कर रहे हूँ, मालो दौलत के लिए जो है कोशिशें कर रहे हूँ, तो उसमें हमारे लिए जायज और नाजायज इस चीज़ की तमीज़ होनी चाहिए, इसका ख्याल और तसव्वुर हमारे जहन के अंदर ज़रूर रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हलाल माल को ही पसंद फरमाता है, हलाल रोजी को ही पसंद फरमाता है। इसलिए हमारे माल के अंदर हराम की आमेदिश नहीं होनी चाहिए। अगर हराम तरीके से हमने माल को हासिल किया और हराम मुकामात पर खर्च किया, ऐसा नहीं है कि हम हलाल तरीके से तो हासिल किए लेकिन खर्च करने में हम आज़ाद हैं, ऐसा नहीं। मोमिन फ़कत पाबंद है अहकाम इलाही, तकदीर के पाबंद जमादात व नबातात, मोमिन फ़कत पाबंद है अहकाम इलाही। तकदीर के पाबंद ये संगरेजे हैं, ये चट्टान हैं, ये पहाड़ हैं, जहाँ अल्लाह ने उन्हें जमा दिया, जहाँ अल्लाह ने उन्हें पैदा कर दिया, वहीं पर वो पहाड़, वो चट्टान ठहरे हुए हैं, वो तकदीर के पाबंद हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके दरमियान, मत छुओ बेटा, बढ़ाओ उसको, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे और आपके अंदर जो है मजबूरी को नहीं बनाया है, आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है हमारे आपके अंदर कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम इलाही की पाबंदी की तालीम दी है कि हम अहकाम इलाही की पाबंदी करें। हम जिंदगी के जिस भी माहौल में हूँ, जिस भी शोबे में हूँ, हम खेती बाड़ी कर रहे हूँ, हम तिजारत कर रहे हूँ, हम शादी ब्याह कर रहे हूँ, हम पड़ोसियों के साथ सफर कर रहे हूँ, दोस्तों अहबाब के साथ बैठक कर रहे हूँ, कोई भी हमारा दुनिया का काम हो या दीन का काम हो, तो मोमिन फ़कत पाबंद है अहकाम इलाही। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया के फितने से बचना। तो दुनिया का फितना यही है कि नाजायज तरीके से माल को हासिल करे और नाजायज तरीके से अपने माल को खर्चा करे। तो दुनिया के फितने से हम अपने आप को बचाएं। और इस दुनिया के अंदर बिलखुसूस एक फितना सबसे ज्यादा सख्त है, उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से नसीहत फरमाई। हालांकि वो दूसरा फितना वो भी दुनिया ही का है, वो दुनिया से अलग नहीं कि जो है वो कोई और जो है आलम की चीज है। इसी दुनिया की आसमान और जमीन के दरमियान बसने वाले, हमारे साथ जिंदगी गुजारने वाले, ये हमारी जो है बहनें, ये हमारी माएँ, ये बिनते आदम, ये बिनते हव्वा, इनके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वत्तकुन निसा, खवातीन के फितने से बचना। तो क्या खवातीन दुनिया में नहीं है? स्पेशल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है कि तुम खवातीन के फितने से बचना। मालूम यह हुआ
کہ خواتین کا فتنہ یہ سب سے زیادہ سنگین ہوتا ہے، ایسا میں نہیں کہتا، میں جو ہے گستاخی معافی چاہتا ہوں، کہیں ہماری بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ مولانا صاحب ہم کو فتین کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ فتنہ اس پلڑے میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت اللہ کے حکم سے لے کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کرنا یہ تو سنگین گناہ ہے، زنا کرنا سنگین گناہ ہے کہ شادی شدہ مرد ہو عورت تو اسے پتھروں سے مار مار کر کے، اگر اسلامی حکومت ہو تو حاکم وقت یہ آرڈر کرے گا کہ مجلس اکٹھا کی جائے اور اس مجلس کے اندر مرد ہو یا عورت ہو تو اس کو پتھروں سے مار مار کر کے سارے لوگ ختم کر دیں اس کی زندگی۔ لیکن اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی دوسری سزا ہے کہ اسے دیش بدر کیا جائے گا، اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن یہ سنگین جرم اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی ہو جانا تو بہت بڑی بات ہے، اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا۔ اس چیز کی قربت کیسے ملتی ہے؟ اس چیز کی قربت ملتی ہے بے پردگی سے، بے پردگی سے ملتی ہے، بے حیائی سے ملتی ہے، بے حجابانہ ملاقات سے ملتی ہے۔ اس کی قربت اور اس کے راستے، اس کے چور دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ اس کے چور دروازے کھلتے ہیں فحاشیوں سے، بے حیائیوں سے، موبائل سے اور ویڈیو سے اور جو ہے غلط قسم کی تصویروں سے، ان ساری چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور مخلوط تعلیم سے اور مخلوط معاشرت سے، یعنی مرد و خواتین جو ہے اس چیز کا امتیاز کیے بغیر کہ جو ہے یہ محرم ہیں کہ غیر محرم ہیں، شادی ان سے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، نکاح ان سے حلال ہے کہ نہیں حلال ہے، ہاں وہ ہمارے رشتہ دار، وہ ہمارے قرابت دار، وہ ہمارے بالکل قریبی کہ جن سے نکاح اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، تو ان کے سامنے چہرہ کھول دینا اور جو ہے باتیں کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں سے، جن مردوں سے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ماموں زاد بھائی کیوں نہ ہوں، پھپھیرے بھائی کیوں نہ ہوں، خالہ زاد بھائی کیوں نہ ہوں، ہمارے بچپن سے ہمارے ساتھ پلے ہوئے بڑے ہوئے وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے پڑوسی، وہ ہمارے چچا زاد بھائی، وہ سب کیوں نہ ہوں، ان سارے لوگوں سے بھی پردہ کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بے پردگی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگام لگائی ہے۔ یہ بدکاری کے چور دروازے ہیں، اسلام وہ پیارا اور آفاقی دین ہے کہ ان چور دروازوں کے اوپر پابندی لگاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کر کے جو خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے زانیہ کہا ہے، جس کے زیور بجتے ہوں، جو بجنے والے، آواز کرنے والے زیور پہن کر کے باہر نکلتی ہو، اس کو بھی گناہگار کہا ہے۔ تو شیطان ان دونوں میں سے تیسرا ہوتا ہے جب غیر محرم مرد اور عورت، چاہے وہ پہچان والے پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، جب جو ہے دو غیر محرم مرد و عورت چاہے جوانی کے کسی بھی عمر میں ہوں، جب اکٹھا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے یہ بڑا ہی پاکیزہ اور مبارک دین ہے۔ اس دین کے اندر طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، ہمارے آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دین کی پابندی کریں اور اسلام کے احکامات کی پابندی کریں، اس سے ہماری دنیا بھی خوشحال ہوگی، دنیا میں بھی ہمیں سکون اور امن ملے گا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے امن اور شانتی پیدا کر دے گا، اور اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں بھری جنت کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی داخل کر دے گا۔ میرے بھائیو، میری دینی بہنوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کے فتنے سے بچنا، کیونکہ بنی اسرائیل کے
اندر جو سب سے پہلا فتنہ اٹھا تھا وہ خواتین کے تعلق سے تھا، کیونکہ جو ہے بلعام بن باور کا قصہ بہت ہی مشہور ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس چیز کی وضاحت کر دینا اب انتہائی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا، لیکن بات آدھی ادھوری نہ رہ جائے۔ میں اجازت چاہتا ہوں صدر محترم سے کہ میں اپنی بات کو پوری کر لوں، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خواتین کے فتنے سے بچنا۔ تو کیا ساری خواتین، ساری ہماری دینی بہنیں فتنے باز ہوتی ہیں؟ نہیں نہیں، ان میں بہت سی اللہ والیاں ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، عبادت اللہ کی عبادت کرنے والی متقیہ پرہیزگار مومنہ بندیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر ان کی تعریف کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری حدیثوں کے اندر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری دینی بہنوں، سارے کے ساری خواتین فتنے باز نہیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ خواتین فتنہ ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عالی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت ینا وہو کہاتین، کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، اپنے دو سگی بیٹیوں کی جو پرورش کرے گا، یعنی اسلامی تعلیم و تربیت کا ان کے لیے انتظام کرے گا، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ گئیں، وہ ماسٹر سے آپ کنٹرول کرو، تو سن بلوغت کو پہنچ گئیں، تو اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے، وَزَنَّ أَصَابِعَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہادت کی انگلی کو اور بیچ والی انگلی کو ملایا اور کہا جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایسے اپنی دو بیٹیوں کو پالنے والا، یعنی اسلامی طریقے سے پالنے والا، ان کا خیال کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا، انہیں نماز کا حکم دینے والا، انہیں قرآن کی اور ذکر و اذکار کی پابندی کی تاکید کرنے والا ہو ماں باپ، تو جو شخص اپنے دو بیٹیوں کی پرورش کرے تو قیامت کے دن وہ آئے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں ایسے وہ شخص مجھ سے ملا ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ شخص ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ عورت، یہ خاتون فتنہ ہوتی تو اس کی تعلیم، اس کی پرورش پر، اس کے پالن پوشن پر جنت کی بشارت اور نبی کی صحبت کی بشارت نہیں ملتی۔ اگر یہ عورت فتنہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ پوری دنیا ساز و سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس پوری دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے، اس پوری دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عورت اگر فتنہ ہوتی تو نیک عورت کو، اللہ والی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اچھی چیز نہیں کہتے۔ اور یہ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور باپ سے بھی 3 گنا درجہ بلند کر دیا ماں کا۔ بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ معروف کے اندر، جائز باتوں کے اندر ماں کے احکامات کی پابندی کرنا، ان کی خدمت کا خیال کرنا اور ان کی عزت و توقیر کرنا، یہ جنت میں اور داخلے کا باعث اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ 3 واقعہ جو میں نے بیان کیا احادیث، یہ انسان کی زندگی کے وہ 3 اہم مراحل ہیں، بچپنا، جوانی اور پھر دوسری عمر جب عورت ماں بن جاتی ہے۔ ان تینوں کے فضائل ان حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ خاتون جب فتنہ پرور ہو، خود بری ہو، خود گناہگار ہو اور دوسروں کو گناہگار کرنے کا ذریعہ بنتی ہو، جب دوسروں کو گناہوں کی طرف بلانے والی ہو، تو ایسے شخص کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات ممیلات، مائل ہونے والی، دوسروں کو مائل کرنے والی، اور کاسیات آریات،
कपड़ा पहनने के बावजूद नंगे बदन दिखने वाली, यानी उनके जिस्म दिख रहे हों, यानी या तो कपड़े इतने बारीक हों कि जिस्म ही नजर आते हों, या जो है कपड़े इसकी सिलाई इस कदर टाइट फिटिंग हो कि जिस्म के आजा आजा नजर आते हों। तो जो है ऐसे फितना परवर खवातीन कि जिनके बारे के जो सूरत हाल होती है बेहयाई की, फहाशी की, बुराई की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी खातून जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी, जन्नत की खुशबू से वो महरूम कर दी जाएगी। हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से महसूस की जाती है। मेरे दीनी भाइयों, दीनी बहनों, मैं जो है चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी ईमानी जिंदगी हो, इस्लामी जिंदगी हो। हम अपनी जिंदगी के अंदर कुरान को नाफिज करें, हदीस को नाफिज करें, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले हों। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सौम व सलात की हम सबको पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।